بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وتصلي عليهم. آج کا جو سبق ہے، اس سے پہلے ہم نے بہت سارے اسباق پڑھے جس کا تعلق نماز سے تھا. پھر نماز، بہت ساری نمازوں کے مسائل، تہجد ہے، اس کے علاوہ دوسری نمازوں کے بھی مسائل گزرے. آج کا جو سبق ہے، اب اس میں دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے مسائل ہیں. قرآن کریم میں 82 جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بیان ہے. جگہ جگہ پر زکوٰۃ کا بیان ہے. احادیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ کی طرف خوب ترغیب دی گئی اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعیدیں سنائی گئی. قرآن کریم میں بھی زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر وعیدیں سنائی گئی. اصل میں مال جو ہمیں ملا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہے، انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا. بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان ایک سپر مارکیٹ لے کر بیٹھتا ہے، لیکن رب کو منظور نہیں ہوتا ہے تو وہ سپر مارکیٹ کے باوجود قرضدار ہو جاتا ہے. اور حق تعالی جب دینے پر آتا ہے تو ایک چائے کی لاری والے کو حق تعالی مالدار بنا دیا کرتا ہے. تو مال ایک اللہ تعالی کی دین ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مال کا ملنا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں. یہ بھی یاد رکھیں، اگر انسان کے پاس بہت مال ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے. حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مال اللہ کی رضامندی کی دلیل ہوتا تو اللہ کافر کو مچھر کے پل کے برابر بھی مال نہ دیتا، لیکن مومن سے زیادہ ان کو دیا، اور اللہ تو اور بھی دینا ان کو چاہتا ہے. یہ یاد رکھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو اور بھی دینا چاہتا ہے. حق تعالی شانہ قرآن میں ایک جگہ یوں فرماتے ہیں: من فضة ومعارض علیہا ولبیوتہم سقفا من فضة. میرے مومن بندو، تمہارے ایمان چھوڑنے کا اگر خطرہ نہ ہوتا تو میں میرے نافرمان بندوں کو، کافر بندوں کو اتنی دولت دیتا کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی اور ان کا چھت بھی چاندی کا ہوتا. من فضہ، فضہ کہتے چاندی کو. اور اسی آیت میں فرمایا کہ میں اتنی دولت ان کو دیتا کہ ان کی چھتیں وہ سونے کی بناتی، لیکن میں نے ان کو اتنا مال اس لیے نہیں دیا کہ کہیں تم ان کی اس پراپرٹی اور اس دولت کو دیکھ کر اس کو سچا سمجھ کر اپنا ایمان نہ چھوڑ بیٹھو. تم یہ نہ سوچ لو کہ وہ سچے ہیں. آج جب تھوڑا سا مال ہم ان کا دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا، کوئی مرسیڈیز گاڑی ان کے پاس دیکھ رہے ہیں، کوئی BMW ان کی دیکھ رہے ہیں، کوئی شاندار ان کا بنگلہ دیکھ رہے ہیں، تو آج ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے.
تو اگر اللہ تعالیٰ اتنی دولت ان کو دے دیتا تو یقیناً مومن اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا. اب تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے میں نے ان کو بہت نہیں دیا، ورنہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ اور ان کو دیتا. اس لیے کہ دنیا میں نے بنائی ہی ہے ان کے لیے جنت. جب مومنو تمہارے لیے وہ جنت ہے جہاں مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں وہ نعمتیں دوں گا کہ تمہارے تصور سے باہر، تمہارے خیالوں سے باہر. جب تمہیں جنت میں وہ نعمت میں دینے والا ہوں. بخاری شریف میں ہے کہ اب تعالیٰ نے 2 جنتیں بنائی ہیں. ایک پوری جنت چاندی کی ہے، ایک پوری جنت سونے کی ہے. جو چاندی کی ہے اس کی اینٹیں بھی چاندی کی، اور جو سونے کی ہے اس کی اینٹیں بھی سونے کی. جو چاندی کی ہے اس کے سارے برتن بھی چاندی کے، جو سونے کی ہے اس کے سارے برتن بھی سونے کے، اس کا بید بھی سونے کا، اس کی تمام چیزیں حق تعالیٰ نے سونے کی بنائی ہے. فرمایا میں نے تمہارے لیے وہ جنت بنائی ہے تو میں ان کو دنیا میں کیوں جنت نہ دوں؟ غیر مسلم میرے بندوں کو کیوں دنیا میں جنت نہ دے دو؟ لیکن ان کو جنت بنانے میں خطرہ یہ ہے کہ تم اپنا ایمان چھوڑ بیٹھو گے. تو حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مسئلے کی وضاحت کی ہے. پھر اس کے ساتھ مومن کو اللہ جب مال دیتا ہے تو یاد رکھو مومن کے لیے اللہ کی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت. بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک بندے کے اوپر حملہ ہوا، چور آ گئے، ڈکیتے آ گئے اور گھر پر حملہ کیا مال لوٹنے کے لیے، اور مال کے مالک نے اس کا مقابلہ کیا، ڈیفینس کیا اس کا. اور اس مقابلے میں اور اس ڈیفینس میں مال کی حفاظت میں مال کا مالک مر گیا چوروں کے ہاتھ پر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے. عجیب و غریب بات ہے، مال کی حفاظت میں مرا، اپنے پراپرٹی کی حفاظت میں یہ مرا اور اس کو شہادت کا مقام عطا کر دیا اللہ نے. اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ محدثین نے اس کی حکمت لکھی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں مال کی نسبت مومن کی طرف ہو گئی، ایمان کی طرف ہو گئی، تو اس ایمان کی بنیاد پر اس کا مال بھی قیمتی بن گیا. اس ایمان کی بنیاد پر اب یہ مال کے حفاظت میں مرے گا تو حق تعالی مال کے مالک کو شہادت کا مقام عطا فرمائے. بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، اللہم انک تزینت ہذہ الدنیا، اے اللہ تو نے ہی اس دنیا کو مزین کیا. یہ کھینچنے والی دنیا، اس کی زینت تو اللہ تو نے ہی دی ہے. وآتنی مالا، اور اے اللہ مال بھی تو نے ہی عطا کیا. تو میرے مالک میری تجھ سے یہ بھی دعا ہے کہ اب اس زینت میں پھنس کر میں کہیں مال کا بندہ نہ بن جاؤں، اس لیے مجھے اپنے مال کو تیرے راستے میں صحیح خرچ کرنے کی توفیق بھی تو ہی عطا فرما. تو نے دیا ہے، صحیح راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی تو ہی عطا فرما. نفس مال برا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی، دیہاتی صحابی، اعرابی، دیہاتی صحابی، ایسے ہی دیہاتی لوگوں میں اتنی عقل کہاں تھی اس زمانے میں. اب کے دیہاتی تو بڑے ذہین ہوتے ہیں، اس وقت کے دیہاتی عجیب و غریب واقعات ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ جنتی سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تو ایک جنتی اللہ کے پاس آئے گا اور یوں کہے گا کہ اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے. تو اللہ کہے گا ویلک یا ابن آدم، تیرا برا ہو آدم کی اولاد، تیرا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اتنی بڑی جنت دی ہے تو بھی کہ تو ابھی کھیتی مانگ رہا ہے. تو وہ کہے گا اللہ دنیا میں کھیتی کر کے آیا ہوں تو شوق ہے مجھے کھیتی کرنے کا. اب جنت تکلیف کی جگہ تو ہے نہیں. اگر اللہ منع کرے تو تکلیف ہوگی اور اللہ تکلیف نہیں دے گا، اس لیے اس کو ایک زمین دے گا کہ اچھا اس پر کھیتی کر، اس کو بیج بھی دے گا. اب وہ یوں چلے گا
دانا ڈالتا ہوا. جب واپس آئے گا تو یہ بڑے بڑے درخت ہو چکے ہوں گے، لیکن وہاں کیا کرے گا؟ کوئی پیتارے تھوڑے ہی ہے کہ کاٹ کاٹ کر بھرے گا؟ کیا کرے گا اس کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بیان فرما رہے. ایک دیہاتی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارا انصار یا مہاجر ہی ہوگا، ہم نہیں. کیوں؟ فرمایا ہم تو اصحاب الزرع ہے، یعنی ہم تو جانور والے ہیں، ہم کھیتی ویتی نہیں جانتے. یہ تمہارے انصار اور مہاجری کھیتیاں کرتے ہیں، انہی میں سے کوئی مانگے گا اللہ سے، ہم نہیں مانگیں گے، ہم تو جانوروں والے ہیں. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ان کی بات پر بہت ہنس پڑے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بے تکلف ملتے تھے. کوئی 10 من دیویل پی کر حضرت نہیں بیٹھتے تھے کہ کسی کو بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. حضرت بہت خوش دلی کے ساتھ صحابہ سے ملتے تھے، بہت فراوانی کے ساتھ، اور صحابہ بھی بے تکلف حضرت سے سوال فرماتے تھے. بخاری شریف میں روایت ہے ایک صحابی آئے دیہاتی، حضرت ادھر ممبر کے پاس بیٹھے، وہ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے بعد زور سے دعا کی اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، تیسرے کسی پر رحم نہ کرنا. حضرت نے بلایا ادھر آ، نہ مارا نہ دانتا، کچھ نہیں. ہاں امت ایسے بنی، امت آنکھیں نکالنے سے نہیں بنتی، امت غصے سے نہیں بنتی، امت آستین چرانے سے نہیں بنتی، امت غصے ہونے سے نہیں بنتی، امت محبت سے بنتی. حضرت نے قریب بلایا ادھر، فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا. رحمت تو بہت وسیع ہے اللہ کی، تو نے مجھ میں اور تجھ میں دونوں میں تنگ کر دی. پوری امت کے لیے تجھے دعا کرنا چاہیے تھا. اس سے آگے حضرت نے کچھ نہیں کہا، نہ مارا نہ دانتا نہ کچھ سنایا، کچھ نہیں. تو دیہاتی صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح ان کی دلجوئی بھی فرماتے تھے، ان کو اسی طرح، ان کو ڈانٹتے نہیں تھے، ان پر غصے نہیں ہوتے تھے. ایک صحابی تھے، ان کو اللہ کے نبی حمار کہتے تھے. حمار بخاری شریف میں حمار، حمار کا معنی گدھا. حضرت نے ان کا لقب رکھا تھا حمار. ایک مرتبہ وہ بازار میں کھڑے تھے تو حضرت پیچھے سے گئے اور ان کی آنکھیں یوں بند کر دی، اور حضرت نے فرمایا من یشتری منی ھذا الغلام، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ انہوں نے جب آواز سنی تو کہا اچھا اللہ کے نبی ہے یہ تو اپنی پشت پیچھے کی اور حضور کے بدن مبارک سے یوں رگڑنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے حبیب مجھ جیسے کو کون خریدے گا، کالا ہوں اور غریب ہوں، کون مجھ کو خریدے گا؟ آقا نے فرمایا ساری دنیا تجھے حقیر سمجھے، اللہ کی نگاہ میں تیری بڑی قدر و قیمت ہے. ایک صحابی ہے بخاری شریف میں نعیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا یہ لقب. ایک یہودی سبزی بیچنے آیا، دیہاتی صحابی ہے، سبزی بیچنے آیا تو بڑی اچھی سبزی تھی. تو صحابی نے فرمایا کہ سبزی بیچنا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا چل لے چل. حضرت کے پاس لے گئے اور فرمایا حضرت میں آپ کے لیے سبزی لے کر آیا بطور ہدیہ کے. فرمایا اچھا. تو حضرت نے لے لی. اب وہ یہودی پیسے مانگ رہا ہے تو صحابی فرماتے ہیں کہ جس کو دی ان سے لو، جس کو سبزی دی ہے انہی سے پیسے لو. تو حضرت ہنس پڑے. حضرت نے فرمایا تم تو کہہ رہے تھے کہ ہدیہ ہے اور تم پیسے مجھ سے دلاتے ہو. فرمایا حضرت چیز اچھی لگی مجھے، سبزی اچھی لگی تو میں نے سوچا اللہ کے نبی کے لیے لے جاؤں، اب پیسے میرے پاس نہیں ہے تو میں آپ سے دلا رہا ہوں. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہنس پڑے. ہاں امت ایسے بنی، امت ترس روئی سے، کھٹے مزاج سے امت نہیں بنی، امت تو محبت سے بنی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. پیغمبر اگر آپ میں غصہ ہوتا تو ایک بھی تمہارے قریب نہ آتا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے، یہ مال، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر سوال فرمایا کہ حضرت مال برا بھی ہوتا ہے؟
حضرت نے عجیب و غریب بہت پیاری مثال سے سمجھایا، بہت پیاری مثال سے۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ صحابی ہے، بہت اونچی بات کروں گا تو یہ دیہاتی آدمی ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو، ایک ہریالہ میدان ہے، گھاس اگی ہوئی ہے، اور تم نے اپنے جانور کو اس میں چھوڑا۔ اب وہ جانور کھاتا ہے، کھانے کے بعد چگالی کرتا ہے۔ چگالی کرنا جانتے ہو نا؟ چباتا ہے کھڑا ہو کر، دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، اور جب دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے تو پیشاب پخانہ بھی کرتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑا رہا، پھر چباتا رہا، پھر پیشاب پخانہ کیا۔ فرمائے یہ جانور کبھی نہیں مرے گا۔ اور جو جانور ہریالی دیکھ کر کھاتا ہی رہا، کھاتا ہی رہا، کھاتا ہی رہا، اور چبایا نہیں، دھوپ میں کھڑا نہیں رہا، پیشاب پخانہ نہیں کیا، یہ جانور مر جائے گا۔ حضرت نے اس مثال کو دیکھ کر عجیب بات سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا جس نے مال کمایا، دکان کھولی، کاروبار کیا، جو بھی کاروبار کے طریقے ہیں، مال کمایا، لیکن اس مال کو کما کر کماتا ہی نہیں رہا، ادھر کماتا رہا اور ادھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا رہا، جیسے جانور پخانہ کرتا رہا، پیشاب کرتا رہا، اسی طرح ادھر یہ بندہ نکالتا بھی رہا، اللہ کے راستے میں نکالتا بھی رہا، ادھر سے آ بھی رہا ہے، ادھر سے جا بھی رہا ہے۔ فرمایا یہ بندہ تو کامیاب، اور جو کماتا رہا، کماتا رہا، کماتا رہا اور نکالا نہیں، فرمایا یہ بندہ ناکام ہے، اللہ اس پر حالات ڈال دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا، کئی مثالوں میں حضرت نے مثالوں سے سمجھایا تاکہ امت کے لیے بات واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، صاف ستھری سمجھ میں آ جائے۔ تو مال اللہ کی نعمت ہے۔ پھر عجیب و غریب بات ہے کہ حق تعالیٰ نے مال آنے کے بعد فوراً ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زکا یزکی تزکیتن، یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اور جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے تو جو مابقیہ، جو مال بچ گیا ہمارا، وہ مال پھر پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا۔ اور دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے کہ زکا یزکو زرعن، زکاتن، برنا، جیسے کھیتی بڑھتی ہے۔ فرمایا انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو باقی مال کو اللہ بڑھاتا ہے اور برکتیں دیتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا۔ بہت سی مرتبہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، شیطان ہمیں پتی پر آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 روپے میں سے 10,000 روپے دے دیے تو اب بھریں گے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن سنو، امام غزالی نے اس کو بہت پیارے انداز میں سمجھایا۔ امام نے فرمایا کہ 1,00,000 روپے میں سے تم نے 10,000 زکوٰۃ نہیں نکالی، مثال 10,000 زکوٰۃ اگر نہیں نکالی، 1,00,000 کی زکوٰۃ 10,000 نہیں ہوتی، ایک مثال دے رہا ہوں، تم نے جو زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض تھی وہ تم نے نہیں نکالی، تو مسئلہ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کچھ نہ کچھ حالات آئیں گے، 10,000 کے بجائے 50,000 کا خرچہ ہو جائے گا، اور اگر تم نے 10,000 کی زکوٰۃ کو نکال دی تو رب کریم ان حالات سے تمہیں بچا لیں گے، اور ایسے بچائیں گے کہ ما بقیہ مال کے اندر تمہیں تھوڑے سے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ یہ برکت نہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ ادھر 50,000 جاتے، ادھر کچھ بھی نہیں گیا۔ لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شیطان کی پتیاں ایسی ہی ہوتی ہے۔ قرآن میں ایک شیطان کی پتی اللہ نے بیان فرمائی 8ویں پارے میں۔ مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہی تھے، جب ان کے وہاں مال نکالنے کی باری آتی تو بتوں کے نام پر بھی نکالتے کہ یہ بتوں کے نام پر، یہ اللہ کے نام پر۔ اچھا، پھر اگر اللہ کے نکالے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا مال ادھر ہو گیا، بتوں کی طرف آ گیا، تو یہ لوگ کہتے تھے کوئی حرج نہیں، اللہ تو بہت بڑا ہے، اس کو ضرورت نہیں۔ اور اگر بتوں کے مال کے اندر سے تھوڑا سا مال اللہ کی طرف چلا گیا تو ناراض ہو جاتے تھے اور فوراً اٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے یہ معبود ناراض ہو جائیں گے۔ یہ شیطان پتی پر آتا تھا۔ قرآن میں اور ایک شیطان کی پتی اللہ نے نقل کی، کیسے وہ ہمیں ورگلاتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ عجیب تمہیں سمجھائے گا، یہ یوں کہے گا کہ او انسان،
تیرا ذبح کیا ہوا جانور حلال، تو اللہ جس کو مارتا ہے وہ حرام کیوں ہوا؟ وہ تو بہت بڑا مالک ہے، تو اس نے جس جانور کو مار دیا، یعنی جو اپنی طبیعی موت مر گیا جانور، جب انسان کا مارا ہوا حلال ہے تو اللہ کا مارا ہوا بھی حلال ہے، یہ کہہ کر کے وہ مرے ہوئے جانور کو بھی کھلاتے تھے۔ یہ شیطان کے حربے ہیں، میری اور آپ کی سمجھ میں یہ حربے نہیں آتے۔ امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے، شیطان سے کسی نے پوچھ لیا عالم کشف میں کہ ہم نے سنا ہے کہ تو لڑاتا ہے، تو کیسے لڑاتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں لڑاتا۔ بالکل نہیں، غلط سنا تم نے۔ کہا نہیں، پھر بھی تیری طرف نسبت ہے۔ کہا اچھا دیکھنا ہے؟ کہا اچھا۔ دیوار کے اوپر شہد لگا دیا تھوڑا سا، شہد پر مکھی آ کر بیٹھی، تو مکھی کو پکڑنے کے لیے چھپکلی آئی، اب چھپکلی کو کھانے کے لیے مارنے کے لیے بلی دوڑی، اور بلی کو مارنے کے لیے کتا دوڑا، کتے نے بلی کو مار دیا۔ اب کتے کا مالک اور بلی کا مالک دونوں لڑ رہے ہیں، اور شیطان عالم کشف میں بزرگ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیے میں نے کچھ کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف شہد لگایا ہے، باقی یہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا طریق کہ ظاہر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پر اس کی سازشیں وہ ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے ہمارا ایمان بھی کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے ایمان کو اگر مضبوط نہیں بنایا تو خطرہ ہے کہ مرتے وقت وہ شیطان ہمارا ایمان لوٹ کر کے ہمیں بے ایمان بنا کر کے نہ بھیج دے۔ اس کے حربے، اس کے ہتھ کندے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے، یہ 100% بات ہے، 200% بات ہے، 16 آنی یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، چاہے میری اور آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ساری کائنات کے مالک نے قرآن میں اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ اور ایک عجیب بات بیان فرمائی، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ جس پر رزق تنگ ہو گیا، رزق تنگ ہو گیا، کیسے؟ دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، جاب نہیں مل رہا ہے، رزق تنگ ہو گیا، آمدنی کے ذرائع نہیں، سورسز نہیں، سورسز بند ہو گئے سب، تو کیا کرے وہ؟ لیمبو لے آئے گا، مرچ لگا دے گا، ایک تعویذ دبا دے گا، اسے دکان چل جائے گی؟ قرآن کریم میں اللہ ایک تعویذ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے دکان نہ چلے، کاروبار میں مسئلہ ہو گیا، جاب نہیں مل رہا ہے، تو میں کہتا ہوں فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تیرے پاس تھوڑا بہت تو بچا ہے نا، 2 5 25 روپے تو ہیں تیرے پاس، تو اس تھوڑے مال میں سے تھوڑا سا ہمت کر کے میرے راستے میں خرچ کر دینا اور کسی غریب کو دے دینا، تیری بن روزی کو میں کھول دوں گا۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، میں سختی کے بعد آسانی پیدا کر دوں گا۔ کیسا بہترین علاج حق تعالی شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، کتنا پیارا علاج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اگر مسئلہ تیرے کاروبار کا ہو رہا ہے تو جتنا تھوڑا سا تیرے پاس ہے اسی میں سے تو خرچ کر، میں تیرے، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ البلایا، صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، دھکیل دیتا ہے پیچھے۔ اور دوسری روایت میں حضرت نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے نا وہ اپنے رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ میرے رب کو مجھ پر غصہ ہے، میں اس کو صدقہ کروں اس کے راستے میں۔ دنیا کا دستور ہے، جناب کو مجھ پر غصہ تھا، میں ذرا ان کا استقبال کر لوں، میں ان کو بلاؤں، آؤ ذرا میرے گھر، اور میں نے ذرا اچھی طرح بٹھا کر چائے پلائی، خود بخود غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب دنیا کا یہ حال ہے، میرے رب کے لیے اگر ہم صدقہ کریں گے تو اب تعالیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ مالیاتی مسائل ہے سب۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال گھٹتا نہیں ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے یوں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
یمحق اللہ الربا، سودی کاروبار کو میں مٹاتا ہوں۔ بہت خطرناک، بہت خطرناک، بہت خطرناک، اللہ حفاظت کرے۔ سودی کاروبار میں نہ جانا، سودی کاروبار میں نہ جانا۔ بہت مسلمان اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ روایتیں بیان کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا، جس نے سود کا 1 درم لیا، اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی حقیقی ماں سے زنا کیا۔ بہت بڑا گناہ ہے، اس میں نہ جانا۔ دوسری روایت میں حضرت نے ارشاد فرمایا، جس نے سودی کاروبار کیا، اس 1 درم کا گناہ 32 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ 32 مرتبہ زنا کرنے سے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی سودی کاروبار میں بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں اور پھر چلتا نہیں تو سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نہیں، تھوڑا کاروبار کرو لیکن حلال کا کرو، تھوڑا ہو حلال کا ہو۔ حلال کے کاروبار میں اللہ تمہیں بہت برکت دے گا۔ سود مٹاتا ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا البیع مثل الربا۔ فرمایا سود کھانے والے کیسے ہو جاتے ہیں؟ اوہو، قرآن جو مثال دے رہا ہے، فرمایا وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کسی کو جن لگ گیا اور وہ جیسے پاگل ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یتخبطہ الشیطان، شیطان بمانا جن، کسی کو جن لگ جائے وہ جیسے پاگل ہو جاتا ہے، سود کھانے والا بھی اسی طرح پاگل ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ عجیب اس کا جملہ ہوتا ہے، انما البیع مثل الربا، بے، تجارت، بزنس اور سود دونوں ایک ہی تو ہیں۔ اس میں بھی 100 کے 150 ملے، اس میں بھی 100 کے 150 ملے، اس میں 100 روپے کے کپڑے پر 150 میں بیچا تو 50 روپے نفع ملا، اس میں 100 روپے دیے تھے 150 لیے تو 50 روپے نفع ملا، دونوں برابر ہی تو ہے مولانا، اس میں کون سا مسئلہ ہو گیا؟ نہیں نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں 100 روپے تو لے رہا ہے، وہ 100 کے بدلے میں 100 لے رہا ہے، 50 کس کے بدلے میں لے رہا ہے۔ وہاں تو کپڑے کے بدلے میں تو 150 لے رہا ہے، وہاں جواز ہے، یہاں جواز نہیں، یہاں خون چوس رہا ہے، خدا تجھے معاف نہیں کرے گا، یہاں خون چوس رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سودی مسائل پر جب گفتگو کریں گے، وہاں ہم اس پر تفصیل سے اور بات کریں گے کہ سود کے مسائل کتنے خطرناک ہیں۔ اور آج کل کے ماڈرن زمانے میں لوگ عجیب عجیب دلیل لے کر آتے ہیں، جن کی ذہنیت جو ہے نا آج کل بگڑی ہوئی، معتزلہ، خوارج، روافض، لوگ کہتے ہیں وہ پہلے تھے، میں کہتا ہوں اب بھی ہے۔ یہ معتزلہ، خوارج، روافض سب اب بھی ہے، بگڑی ہوئی ذہنیت والے سب وہی ہے، سب وہی ہے جو دور صحابہ میں تھے، جو دور تابعی میں تھے، آج نام بدل گیا ان کا، ہے وہی۔ کہتے ہیں مولانا وہ جو آیت اتری تھی نا، وہ سود کی ممانعت تو اس لیے تھی کہ وہ غریب لوگوں کے پاس سے لیتے تھے، تو اس لیے ممانعت تھی۔ آج تو مالدار لوگ لیتے ہیں، فیکٹری والے لے رہے، بڑے بڑے شو روم والے لے رہے، تو ان کا خون تو چوسنا نہیں ہوا، یہ تو جائز ہونا چاہیے۔ شریعت حکمت پر نہیں چلتی، شریعت علت پر چلتی ہے، یہ ساری حکمتیں ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ انشاءاللہ کسی جگہ جب مسئلہ آئے گا تو میں وضاحت سے سمجھاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا، اب اس میں حکمتیں نہ تلاش کرو، اور حکمتیں تلاش کر کے آج ہی بخاری شریف میں میرے سبق میں روایت گزری، ان فی المؤمنین جرما یوم القیامۃ، قیامت کے دن مسلمانوں میں اور مؤمنین میں سب سے بڑا مجرم اللہ کی نگاہ میں وہ ہوگا جس نے شریعت کے حرام کو تعویلات کر کے حلال کرنے کی کوشش کی، تعویلات کر کے۔ اور صاحب میرا سود کا پیسہ ہے، میرے گھر کے بیت الخلا میں چل جائے گا، تعویلات کر کے حرام کے پیسوں کو کھانے کی کوشش ہے کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت بڑا مجرم اللہ کی نگاہ میں وہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ مالی مسائل میں پھونک پھونک کر قدم رکھیں، پھونک پھونک کر قدم رکھیں۔ نماز میں تو ہم بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، عبادتوں میں تو ہم بڑے اچھے ہیں، لیکن ہمارے معاملات کی دنیا جو ہے بہت گندی پھیلی ہوئی ہے، بہت گندی پھیلی ہوئی ہے۔ صبح سے شام تک
معاملات کی دنیا ہماری بہت غلط چل رہی ہے. ہمیں چاہیے کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اللہ نے پاکیزہ مال جو دیا ہے اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. سود سے بہت بچاؤ، اور اگر کوئی مبتلا ہے سود میں تو وہ آج سے عہد کر لے کہ میں اس سے نکل جاؤں گا. اس معاملے سے نکلنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ کی لعنت نہ اترے. روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، سود کے لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اترتی ہے. لکھنے والا، اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو حلال مال دیا ہے، تجارت کی بالکل اجازت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا ہے، اجارے پر بکریاں چرائی ہے. صدیق اکبر نے بھی کاروبار کیا. بخاری شریف میں روایت ہے، صدیق کو جب خلیفہ بنائے گئے تو حضرت صدیق نے ایک اعلان کیا مسجد کے ممبر سے کہ آج تک میں اپنے کاروبار سے اپنا گھر چلاتا تھا، اب میں مسلمانوں کے مسئلے میں ڈوب گیا، لوگوں کے معاملات کے اندر، اس لیے میں میرا کاروبار نہیں کر سکتا ہوں. اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو میں ضرورت کے بقدر بیت المال سے خرچہ لے لوں. صحابہ نے فرمایا بالکل آپ لے سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن جب خلافت آئی تو مسلمانوں کے مسائل میں ڈوب کر آپ تجارت نہیں کر سکے. حضرت عثمان، علی، عبد الرحمن ابن عوف، کتنے بڑے صحابی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا مہاجر صحابی ہے، لیکن حال کیا ہے، صحابہ میں مالدار ترین ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف. اس وقت پوری دنیا میں 22 مالدار ہے، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں 22 مالدار ہے. عبد الرحمن کے پاس اتنی دولت تھی کہ ان کے جیب میں یہ 22 مالدار آ جائیں گے. اتنی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. جب وہ دنیا چھوڑ کر گئے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو 5 ارب سے زیادہ درم چھوڑ کر کے گئے، 28 مکان چھوڑ کر گئے، مدینے میں جائیداد زمینوں کی چھوڑ کر کے گئے، میراث میں خوب تقسیم ہوا اور خوب وقف بھی کر کے گئے. لیکن اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود میرا نبی یوں کہہ رہا ہے، زمین پر 10 آدمیوں کو میں جنت کی بشارت سناتا ہوں، اس میں میرا عبد الرحمن بھی جنتی ہے. دنیا کے ہوتے ہوئے بھی جنت. اس سرزمین پر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی. اسی لیے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے یوں ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا دنیا بری نہیں ہے، دنیا بری تب بنتی ہے جب اس میں 3 باتیں پائی جائے. نمبر 1، آمدنی اور انکم کے ذرائع غلط ہو، ناجائز طریق پر لے رہا ہے، حرام طریق پر لے رہا ہے، مثلا سود سے پیسے کما رہا ہے، جگار سے پیسے کما رہا ہے، شراب بیچ کر پیسے کما رہا ہے، یا کسی کی زمین دبا کر پیسے کما رہا ہے، یا بھائی بہنوں کی میراث دبا کر کے وہ کما رہا ہے، یا کسی بیوہ کی زمین دبا کر، کسی یتیم کا مکان دبا کر. یہ آمدنی کے ذرائع جو ہیں وہ جب غلط ہو تو پھر مال ناپاک ہو جاتا ہے. نمبر 2، مال کی آمدنی تو صحیح تھی، صحیح طریق پر اس نے لیا، لیکن خرچ غلط ہے. خرچ غلط ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کے حقوق کو پورے نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، غلط راستوں میں استعمال کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں مال اس کے لیے برا بنتا ہے. اور نمبر 3، آمدنی بھی صحیح، خرچ بھی صحیح ہے، لیکن نیت غلط ہے، تو نیت کی غلطی کی بنیاد پر بھی مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اور نیتوں سے خرچ کر رہا ہے. میں نے کل ہی ایک بیان میں یہیں باردولی کے قریب واکانیر میں میں نے ایک بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے جب ایک بات سنی. وہ کیا بات ہے؟ ہائی، میں نے جب وہ بات سنی آج سے چند مہینہ قبل کہ ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ کی رقم آتی ہے، لوگ بھیجتے ہیں اس کے پاس زکوٰۃ کی رقم، اور وہ کیا کرتا ہے زکوٰۃ کی رقم؟ وہ زکوٰۃ کی رقم کو یتیم بچیوں پر خرچ کرتا ہے. بہت اچھا ہے یتیم بچیوں پر، لیکن اس خرچ کرنے والے کی نیت یہ ہے کہ اس یتیم بچی کو دے کر اس سے ناجائز فائدے اٹھاتا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے خدا پاک کی قسم جب میں نے یہ سنا کہ ایک تو زکوٰۃ وہ بھی دوسروں کی، اور پھر اس کو اپنے حرام کاری کے لیے استعمال کر رہا ہے، حرام کاری کے لیے.
تو 3 شکلیں، انکم غلط، خرچ غلط، نیت غلط. اگر ان میں سے کوئی بھی شکل ہے تو مال وبال جان بنتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی شکل نہیں ہے، مال بھی صحیح آ رہا ہے، صحیح مصرف میں استعمال بھی ہو رہا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنی ذات پر خرچ نہ کرو. قرآن کریم کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو. اگر اللہ نے دیا ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اور جو ہے اچھا پیو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو. کلو وشربو ولا تسرفو، فضول خرچی نہ کرو. بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یرا اثر نعمتہ علی عبدی. فرمایا او اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اچھا پہنو، فقیر بن کر کے باہر نہ نکلو، غریب بن کر کے باہر نہ نکلو. اللہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. دیا ہے پہنو، کھاؤ، اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں، غلط طریق پر استعمال نہ کرو. کلو وشربو ولا تسرفو. بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے، ایک اللہ کی طرف سے دین ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو صحیح طریق پر استعمال کرنے والے بنے. اگر مال خود برا ہوتا تو پھر اللہ جل شانہ قرآن میں زکوٰۃ کے مسائل کیوں بیان کرتا؟ زکوٰۃ تو تبھی آتی ہے جب انسان مالک نصاب ہوتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے. مالداری پر ہی تو زکوٰۃ آتی ہے، غریب پر تھوڑے ہی زکوٰۃ آتی ہے، مالدار پر زکوٰۃ آتی ہے. تو پھر اللہ نے زکوٰۃ کے مسائل کیوں بیان فرمائے؟ مال برا ہوتا تو. اگر مال برا ہوتا تو مسجدیں بنانے کی ترغیب کیوں دی؟ مال برا ہوتا تو پھر اس صورت میں یتیموں، غریبوں، بیواؤں پر خرچ کرنے کی اللہ کے نبی نے ترغیب کیوں دی؟ کہاں سے خرچ کرے گا اگر غریب ہوگا تو؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مال برا نہیں ہے. مال برا تب بنتا ہے جب یہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو مال برا بنتا ہے، ورنہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات نہیں ہے تو پھر اس صورت میں مال بہت اچھا ہے. میں نے بتایا عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے مالدار صحابی، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہی ان کا تو غنی ہے، مالداری کا ڈنکا بج رہا تھا. جب صحابہ کے پاس مال نہیں تھا تب ان کا ڈنکا بج رہا تھا. حضرت جب مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے تو ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، ایک ہی کنواں تھا، اور وہ بھی یہودی کا تھا. بخاری شریف میں ہے کہ وہ یہودی جان بوجھ کر مسلمانوں کو اخیر میں پانی دیتا تھا. لائن لگتی تھی مسلمانوں کو اخیر میں، اور وہ بھی پیسوں سے پانی. حضرت عثمان رضی اللہ کے حبیب نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس یہودی سے سودا کیا. اب آپ بتائیے، جو ضرورت کا کنواں ہو، جو بالکل میٹھا ہو، اور سارے لوگ وہاں پانی بھرنے آتے ہو، اور پھر سامنے سے کوئی آدمی مانگنے آتا ہے تو ہم بھی تو بھاؤ بڑا اونچائی کریں گے اس کے ساتھ. کوئی چھوٹا موٹا بھاؤ تھوڑے ہی کریں گے، اعلیٰ درجے کا ہمارا بھاؤ ہوگا کہ اچھا یہ تو سامنے سے اس کی تو غرض ہے، یہ تو خریدنے ہی والا ہے. وہ کنواں جس کی قیمت صرف 2000 درہم ہو سکتی تھی، 2000. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی نے کہا 35,000 درہم، اور حضرت نے یوں تھیلا بھرا، یہ بھی نہیں کہا کم کر، یوں تھیلا بھرا 35,000 کا اور یوں دے دیا، اور کنواں خرید لیا اور پھر صاف کروایا، اور اللہ کے حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ کنواں میں نے خرید لیا، امت کے لیے وقف کرتا ہوں. اور اگلی بات میں عام طور پر سناتا ہوں، یہ بخاری کی روایت. اگلی بات حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے حبیب دلائی کا دلائی المسلمین، اللہ کے رسول میری دول کی بھی حیثیت عام مسلمانوں کے دول کی طرح ہوگی، میرا کوئی حق اس کنویں کے اوپر نہیں. اگر میں دیر سے پانی لینے آیا تو میں بھی لائن میں کھڑا رہوں گا. دلائی کا دلائی. آج تو ذرا مسجد میں دیا تو احسان جتاتے ہیں، میں نے دیا، میں نے دیا ہے. جس چیز کو تم نے وقف کر کے اللہ کے حوالے کر دیا اس میں اپنی ملکیت کیا رہی؟ فرمایا دلائی کا دلائی المسلمین، میری دول عام مسلمانوں کی دول کی طرح ہوگی، میری اس پر میرا کوئی قبضہ نہیں اس پر. تبوک کے موقع پر اللہ کے حبیب نے فرمایا بہت دور جانا ہے، بہت دور. مدینہ المنورہ سے 950 کلومیٹر ہے تبوک، بہت دور. یہ عاجز بندہ جا کر آیا ہے تبوک میں.
بہت دور. اور وہ زمانہ، اب تو گاڑیاں ہیں وہاں، بلکہ فلائٹ بھی جاتے ہیں مدینہ شریف سے. وہ زمانہ اونٹنیوں کا زمانہ، پیدل زمانہ، اور ایک ایک اونٹنی پر اللہ کے نبی نے 3 کو بٹھایا. وہ باری باری بیٹھتے تھے. وہ غربت کا زمانہ. حضرت نے فرمایا کہ بھائی مالی فراوانی کی تھوڑی ضرورت ہے، بہت دور جانا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ، ایک نہیں 300 اونٹ سامان کے ساتھ بھر کے، جو آدمی کو جتنے سامان کی سفر میں ضرورت ہوتی ہے سارا سامان بھر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لائن لگا دی اور فرمایا اللہ کے رسول یہ اللہ کے لیے میں دے رہا ہوں، اور بھی ضرورت ہو تو عثمان خدمت کے لیے حاضر ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ میں مالداری تھی. یہ نہیں کہ سارے صحابہ فقیر کی طرح تھے. ہاں صحابہ میں اکثریت فقراء کی زندگی تھی. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. صحابہ میں اکثریت فقراء کی زندگی تھی کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہوئے، صرف نیچے ایک لنگی تھی، اور شہید کو اس کے کپڑوں میں ہی دفنایا جاتا ہے، تو ایک ہی لنگی تھی، اسی میں دفنانا تھا. جب اس لنگی کو چھوڑ کر کے ان پر کفن بنایا گیا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی چھوٹی چادر ہے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال کر ان کو دفن کر دو. اکثریت صحابہ کی غریب تھی، لیکن صحابہ میں مالدار بھی تھے. لیکن ان مالداری کے باوجود حضرت عثمان کا نام بھی عشرہ مبشرہ میں ہے. جنتیوں کے اندر حضرت عثمان کا نام بھی ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ. یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے اس دھرتی پر رہتے ہوئے جنت کی بشارت سنائی. ان کی دولت نے ان کو جنت بنانے سے نہیں روکا، اس لیے کہ وہ مال کا حق ادا کرتے تھے. مجھے بتانا یہ ہے کہ مالداری کے ساتھ وہ مال کا حق ادا کرتے تھے، اور مال کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی زکات ادا کرنے والا ہو، اور زکات کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر مسائل ہیں نوافل کے، وہ اس کو بھی خرچ کرنے والا ہو اللہ کے راستے میں. جب انسان اس طرح پر اللہ کے راستے میں آ بھی رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے، تو پھر اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے، اس کے مال میں برکت بھی دیتا ہے، اس کے مال میں فراوانی بھی دیتا ہے. اور اس کے مقابل ایک واقعہ سنو جو قرآن کریم نقل کر رہا ہے. ثعلبہ ابن ابی حاتب مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے غریب آدمی تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، دعا فرما دیجئے مجھے دولت مل جائے. حضرت نے فرمایا اپنے نبی کی طرح رہو، مل جائیں تو شکر، نہ ملے تو صبر. نبی کی طرح رہو. لیکن دل میں حرص، لالچ تھی ان کو. کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، اللہ کے حبیب دعا کر دیجئے مالدار ہو جاؤں. حضرت نے پھر ان کو یہی جملہ کہا. کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، فرمایا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے مجھے دولت ملے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں صالح بن جاؤں گا. اور کیا کروں گا؟ فرمایا اگر مجھے دولت مل گئی تو میں خوب خرچ بھی کروں گا، یعنی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں گا اور صالح بن جاؤں گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار کی اس کی آمد کو دیکھا تو ہاتھ اٹھائے، اللہ ثعلبہ کو دولت عطا فرما. نبی کے ہاتھ واپس نہیں آئے. چند اونٹنیاں تھی، چند بکریاں تھی، سال میں 2 مرتبہ بچے ہونے لگے اور مال کثرت سے ہو گیا. اب مدینہ چھوڑ کر وہ باہر گئے کھیت میں، چونکہ جانور بہت ہو گئے، باہر گئے کھیت میں رہنے لگے. اور حال یہ ہوا کہ اتنے دور چلے گئے کہ جمعہ میں آنے لگے. کبھی کبھی جمعہ بھی وہیں ظہر پڑھ لیتے ہیں ساکت. اب تو مسجد نبوی بھی آنا بند. حضرت نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، فرمایا این ثعلبہ، بھائی وہ ثعلبہ نظر نہیں آتا. تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ مال بہت ہو گیا ہے، بہت دور کھیت میں رہنے چلے گئے، اس لیے اب وہ نہیں آتے یہاں. فرمایا اچھا بہت مال ہو گیا؟ کہا جی. تو کہا اس نے زکات تو دی نہیں جانوروں کی؟ جانوروں پر بھی زکات ہے. اس نے جانوروں کی زکات تو دی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھوایا، اس میں زکات کی باتیں لکھوائی اور ثعلبہ کے نام بھیجا اور یوں کہا کہ زکات ادا کر. جب ثعلبہ نے اس خط کو پڑھا
تو عجیب جملہ اس نے کہا یہ تو کوئی ٹیکس معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا نہیں، مسلمانوں سے ٹیکس کیسا؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور حضور سے وہ بات فرمائی۔ فرمایا اچھا نہیں دیا انہوں نے۔ اور یہ جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاملے میں کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے، کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے، رحمت للعالمین تھی، لیکن اللہ کے حکم کو کوئی پامال کرتا تھا تو پھر اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے آپ نے۔ بے شمار روایتیں اس سے بھری پڑی ہے کہ جس نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا اس کے لیے آپ نے بد دعا کی۔ اسی وقت ہاتھ اٹھائے، ویل للثعلبہ، ویل للثعلبہ، ویل للثعلبہ، ثعلبہ تباہ و برباد ہو جائیں، ثعلبہ تباہ و برباد ہو جائیں، ثعلبہ تباہ و برباد ہو جائیں، 3 مرتبہ بد دعا کی۔ اسی وقت اللہ نے آیت اتاری 10ویں پارے میں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ میرے پیغمبر کچھ لوگ تجھ سے عہد کر کے گئے تھے، قرآن نام تو لیتا نہیں کسی کا، کچھ لوگ تجھ سے عہد کر کے گئے تھے کہ اگر ہم کو مال مل گیا لَنَصَّدَّقَنَّ بہت صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ بہت نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ جب ہم نے اپنے فضل سے مال دیا، بخلوا به بخل کرنے لگے، وتولوا منہ پھرایا، وہم عنہ معرضون۔ اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر مجھے تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ منہ پھرانے والا ہے۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، پیغمبر میں نے ثعلبہ کے دل پر منافقت ڈال دی قیامت تک، قیامت تک۔ بما اخلف اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے وعدہ خلافی کی، نبی کے ہاتھ پر وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی تھی۔ تو فرمایا فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ وبما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا، نبی کے ہاتھ پر جھوٹ بولا۔ کسی نے جا کر ثعلبہ کو بتایا کہ تیرے خلاف آیت اتری، اب دورہ دورہ زکات لے کر آیا، یا رسول اللہ زکات۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کے قلب پر نفاق آ گیا میرے رب کی طرف سے، اب اس کا ایمان رہا ہی نہیں۔ اللہ تیری زکات کا محتاج نہیں، تو محتاج ہے اللہ کا، قیامت میں لے کر آنا۔ نہیں لی زکات۔ دور صدیقی میں زکات لے کر آیا، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میرے آقا نے نہیں لی، میں کیسے لوں گا؟ دور عمری میں آیا زکات لے کر، فرمایا میرے دونوں بروں نے نہیں لی، میں کیسے لوں گا؟ دور عثمانی میں اس کی موت ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے کہ مرتے وقت اس کا چہرہ کوئلے کی طرح کارا ہو گیا تھا، قلب میں نفاق تھا، وہ ظاہر ہو گیا۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، مال صحیح راستے پر کمایا اور اللہ کے راستے میں لگایا تو اس کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور اگر مال کے حق کو ادا نہیں کیا تو پھر بخل ہے، کساوت قلبی ہے، دل کو اللہ پتھر بنا دیتا ہے، توفیق عبادت سلب کر لیتا ہے، اللہ عبادت کی توفیق اس سے سلب کر لیتا ہے۔ بہرحال مال سے متعلقہ بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے کو اور کچھ مسائل آ جائیں گے۔ آج تو میں نے صرف 3 آیت ہی پڑھی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ دوسری آیت نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، حنفاء، یہی صحیح راستہ ہے۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی دین مستقیم ہے۔ اور تیسری آیت میں فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ، میرے پیغمبر یہ لوگ زکات لے کر آتے ہیں، ان کی زکات کو آپ وصول کیجئے بیت المال کے لیے اور ان کو پاک کیجئے۔ تو پاک کیسے ہوں گے؟ زکات کے نکالنے سے پاک ہو جائیں گے۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے دلوں کی صفائی کیجئے۔ اس آیت کے ذیل سے معلوم ہوتا ہے انسان جب زکات نکالتا ہے تو دل کی بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ وَتُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور اے پیغمبر زکات لے کر آنے والوں کو دعائیں بھی دیجئے۔ پیغمبر کو کہا وَتُصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اس لیے کہ تمہاری دعا ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو
فرائض زکوٰۃ کو ادا کرنے کی حساب کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جناب عبد الکریم صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ اس مسجد میں اوپر ٹیریس کا بھی پہلے بھی 2 مرتبہ اعلان ہوا تھا کہ اس کے ٹیریس کا اور اسی طرح ٹوائلٹ باتھ روم کا کام جاری ہے۔ پہلے بھی آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ اس مسجد کے منتظمین حضرات سے مل کر کے آپ ان کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ اتنا بڑا مجمع اگر میں سمجھتا ہوں کہ 500 روپے دے دے گا تو بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کا کام پورا ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس مسجد کا کام جاری ہے، اور آئے دن اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ دینی مجلسیں خوب ہوتی رہتی ہے، ہم اس مجلس سے خوب فائدہ اٹھاتے۔ دیکھیے چاروں طرف ایسیاں چل رہی ہے اور آپ ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، اور اس ٹھنڈک کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور سکون اور اطمینان سے ہمیں دین بھی سننے کو مل رہا ہے، تو پھر اس مسجد کا حق بنتا ہے کہ ہم اس مسجد کی ضرورت کے اندر اپنا تعاون کریں، للہ رقم سے، حلال رقم سے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مسجد کی منتظمین حضرات سے مل کر کے ان کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ اور یہ ابھی جو زلزلہ آیا ہے 3 دن قبل نیپال کے اندر، حق تعالی اس میں پھنسے ہوا کو، اور اس میں بیچارے غربا ہے، اور کیسے غربا کیا مالدار لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت کروڑ پتی سے روڑ پتی پر آ گئے۔ اس میں کوئی تفریق نہ کی جائے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی بندیاں ہیں، سبھی اللہ سے ہیں۔ یہ اور بات ہے کسی نے اللہ کو مانا کسی سے نہیں مانا، لیکن مصیبت جب آتی ہے تو اس میں سارے کے سارے لوگ برابر ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کریں کہ حق تعالی شان ہو اس عظیم مصیبت سے ان سب کو نجات عطا فرمائے، بے مکانوں کو مکان عطا فرمائے، حق تعالی ان کو دوبارہ آباد فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ناگہانی آفات سے ہماری حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ والے حالات سے حفاظت فرما، اللہ زلزلوں سے حفاظت فرما، اللہ آپ کی طرف سے اترنے والے عذاب سے حفاظت فرما، اور جو بیچارے اس میں پھنسے ہیں ان کو عافیت عطا فرما، اللہ ان کے مکانوں کی تعمیر کی شکلیں پیدا فرما، ان کے کھانے کا نظام پیدا فرما، ان کے پانی کا نظام پیدا فرما، ان کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، اللہ ان کی اولادوں کو سکون عطا فرما، اللہ بیچارے کھلے میدان میں تیرے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کی دستگیری فرما، ان کی مدد فرما، ان کی دوبارہ آباد کاری کے لیے اللہ شکلیں پیدا فرما، اللہ ان کو تسلی عطا فرما، ان کو سکون عطا فرما۔ اللہ ہم نے دیکھ لیا تیری قدرت بڑی زبردست ہے، تیری 1 منٹ کی پھونک میں تو کائنات کو ہلا کر رکھ دیا کرتا ہے۔ میرے مالک ہم سب کمزور ہیں، ہم سب بے بس ہیں، اللہ ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ ہم تیرے دربار میں ایسے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں جیسے ایک مسکین کسی مالدار کے دروازے پر ٹوٹا ہوا پیالہ لے کر جاتا ہے، اور اے اللہ طرف طرف کر اس کے سامنے بے چینی کے ساتھ مانگتا رہتا ہے۔ ہم بھی سب مسکین ہیں، ہم بھی سب فقیر ہیں، ہم بھی سب غریب ہیں، ہم بھی سب عاجز ہیں۔ اے اللہ یہ خوبصورت چہرہ تیرا دیا ہوا ہے، اے اللہ یہ طاقت تیری دی ہوئی ہے، یہ جوانی تیری دی ہوئی ہے، یہ مکان تیرا دیا ہوا ہے، اے اللہ یہ زمین تیری دی ہوئی ہے، یہ دولت تیری دی ہوئی ہے۔ اے اللہ ہم تو جب دنیا میں آئے تھے تو بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، ہم تو بلا کپڑوں کے اس دنیا میں قدم رکھا تھا، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں خرچ کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں خرچ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے الہ العالمین جیل کی سلاخوں کے پیچھے بے قصور لوگ ہیں، انہیں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہیں اللہ انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما۔ اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والے سب کی مغفرت فرما۔
سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں شفائے دائمہ نصیب فرما، مرحوموں کی اللہ مغفرت فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن متعلقین ملنے والوں کی مغفرت فرما، اللہ ہم سے تعلق رکھنے والوں کی اللہ سب کی مغفرت فرما دے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں سلام کر دیتا ہوں، مسافے میں دیر ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔